صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کافی دنوں سے وضو کے متعلق مسائل سیکھ رہے تھے، حدیث مبارکہ بھی سنی، سنتیں بھی سن لی اور کچھ طریقہ بھی ہم نے اس کا سماعت فرما دیا ہے۔ آئیے ہم وضو بناتے ہیں پریکٹیکل، تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کون سا اعضا کس طرح دھونا ہے اور کیا کیا اس میں احتیاط کرتے ہوئے ہمیں ہاتھ پیر اور منہ کو دھونا ہے۔ تو پہلے اس طرح گٹوں تک ہاتھ دھوئیں گے، گٹوں کا ہاتھ دھونے کے بعد تھوڑا میں بند کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے انداز میں مل لیں گے۔ دوسری چیز کہ قبلہ رخ اور اونچی جگہ بیٹھنا ہے وضو کے لیے، یہ سنت اور مستحب ہے۔ پیارے اسلام میں اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے، کہیں نہیں ہے وضو خانہ اس طرح تو جہاں بھی ممکن ہو وہاں بیٹھ کر وضو بنا لیا جائے۔ وضو میں نیت کرنا سنت ہے، نیت نہ کی تو تب بھی وضو ہو جائے گا، البتہ ثواب نہیں ملے گا۔ اور اس کے علاوہ پیارے اسلام میں ناخون اگر ہے تو اس میں بھی اچھے انداز میں ہمارا پانی چلا جائے، اس انداز میں ہمیں پانی اس میں ڈالنا ہے۔ اس کے بعد مسواک اگر ہے تو مسواک بھی کر لی جائے، یہ بھی سنت سے ثابت۔ اور کلی کی جائے، کلی کرنے میں احتیاط، بعض لوگ جو ہے نا کافی نل چلا کر پانی ضائع کر دیتے ہیں، تو ہم نے 3 بار کلی کرنی ہے، لیکن اچھے انداز میں کلی کرنے کی عادت ہے۔ دوسرا انداز بھی پہلے ایک بار اس طرح کر لی جائے، دوسری مرتبہ میں گرگرا کر لیا جائے اور تیسری مرتبہ میں پورے دانتوں پر انگلی پھیر کر صاف کر لی۔ اس طرح سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اچھا انداز میں ہماری کلی بھی ہو جائے گی۔ اب اسی طرح ناک میں ہم پانی ڈالیں گے، تو اس سے پہلے ناک میں الٹے ہاتھ کی چنگلی ہی ڈالنی ہے، یہ سنت بھی ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ بعض لوگ سیدھے ہاتھ کی چنگلی ڈال کر ناک صاف کر رہے ہیں۔ ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اس بات کا خاص خیال۔ اب چہرہ دھوئیں گے، جہاں سے عادت بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھونا، یہ فرض ہے، تو اس کا بھی خاص خیال ہے۔ دیکھا جاتا ہے بعض لوگ جو ہے نا ایک بار پانی ڈالا پھر وہ بھول جاتے کہ بھئی ہمیں کرنا گیا ہے، اور 3 بار اسی طرح وہ چہرہ دھو۔ تو یاد رکھیں جب پانی ڈال دیں ایک بار تو کوشش کی کہ ہم اس کو اچھے انداز میں چہرے کو ایک بار ہاتھ پھیر لیں، تاکہ اگر کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وہاں پانی آسانی سے پہنچ جائے۔ اب اسی انداز میں 3 بار ہم چہرے کو دھو لیں۔ اب داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال بھی کر لیا جائے، اس کے لیے تھوڑا سا پانی ہاتھ پہ لے کر گرا، باقی سیدھا ہاتھ اندر سے باہر کی طرف لے آئے، الٹے ہاتھ کو اس طرح کر لیے، داڑھی کا خلال بھی ہو گیا۔ اور ممکن ہو تو داڑھی کو نل کے نیچے لے کر بھی دھو سکتے۔ اب دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوں گے، یہ فرض بھی ہے، اور کونیوں سے تھوڑا سا زیادہ بڑھا کر دھونا یہ سنت، اور آدھی بازو تک ہاتھ دھونا یہ مستحب ہے۔ تو اس بات پر ہم عمل کریں مستحب پر تو سنت بھی ادا ہو جائے گی اور فرض بھی۔ اور جدھر انگلیوں کی سائڈ سے ہم ہاتھ دھونا شروع کریں گے، بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ کونیوں کی سائڈ سے ہاتھ دھونا شروع کرتے، تو ہم انگلیوں کی سائڈ سے دھونا ہاتھ شروع کریں۔ اچھے انداز میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دھوئیں گے تو انشاءاللہ سارے بالوں پر پانی پہنچ جائے گا۔ دوسرے ہاتھ کو بھی اسی انداز میں یہ اس طرح دھو لیں گے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، مطلب پانی لیا پھر ڈولا، پانی لیا پھر ڈولا۔ تو یاد رکھیے یہ اس جگہ کا حکم ہے جہاں کنواں ہے یا پھر ہم ندی وغیرہ پر وضو بنا رہے ہیں، تو اس جگہ ہم اس طرح کریں گے تو اجازت۔ ابھی البتہ ماشاءاللہ نل ہر مسجد میں موجود ہوتے ہیں، تو وہاں صرف 3 بار یا پھر ایک بار ہی انداز میں ہاتھ کو دھو لیا جائے کہ پورے ہاتھ پر پانی ہو جائے۔ اب انشاءاللہ اب سر کا مسح کریں گے، تو اس کے لیے میں امام شریف ہوتا ہوں۔ سر کے مسح میں بھی بعض لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، بعض کو انگوٹھا چوم رہے ہوتے ہیں کر کے، یہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، صرف یہ دونوں ہاتھوں کی یہ 3 انگلیوں کو ملا لینا، ان کو جدا رکھنا ہے، اور یہ جہاں سے عادتاً بال اٹھنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے رکھ کر بالکل پیچھے تک اسی انداز میں لے جانا، اور پھر پیچھے سے جو ہے نا یہ دونوں انگلیوں کو آگے کی سائڈ لے آئیں گے، اور پھر یہ جو کان، اب یہ 2 چیزیں بچی، ایک انگوٹھا اور ایک انگلی، تو اسے کان کے پیچھے کا مسح کر دیں گے اچھے انداز میں،
اور اس کو کانوں کے اندر پھیر دیں. یہ چھنگلی کو کانوں کے سوراخوں میں پھیر دیں. اب بچی یہ گدی تو اس کو گردن کے پچھلے حصے پر پھیریں گے. بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ گلے پر بھی ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں. یہ گلے پر ہاتھ پھیرنا یہ مکروہ ہے اور یہ چومنا یہ کہیں سے ثابت نہیں. اب پیر دھوتے ہیں. بعض لوگ پیر دھونے میں بھی ٹکنوں کی طرف سے پیر دھونا شروع کرتے ہیں. تو انگلیوں کی طرف سے پیر دھونا یہ بھی سنت ہے. اور اچھے انداز میں پیر دھوتے وقت الٹے ہاتھ کی چھنگلی کو اس انداز میں چلائیں کہ بالکل پرزے تک پانی پہنچ جائے اور بالکل اچھے انداز میں پیر دھونے کی نیت کریے. پھر اوپر کی سائڈ آ جائیں. آدھی پنڈلیوں تک پیر دھونا یہ مستحب ہے. ٹکنوں سمیت پیر دھونا یہ سنت ہے. آدھی پنڈلیوں تک دھونا یہ مستحب ہے. مستحب پر عمل کریں گے تو سنت پر بھی عمل ہو جائے. اسی طرح جس دوسرے پیر کو بھی ہم واش کر لیں گے بالکل. بعض لوگوں کو دیکھا جائے وضو بنا لیا پانی کو چٹکا لو. تو اس طرح نہیں, بالکل آہستہ سے پانی کو وہیں نچوڑ دیں جہاں اس نے وضو بنایا. اس کے بعد کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نگاہ کر کلمہ شہادت پڑھے. جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کے لیے روایتوں میں آیا, حدیث پاک میں آیا, جو بندہ کلمہ شریف پڑھے وضو کے بعد اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب چاہے وہ جس سے جنت میں داخل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.